لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأسفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر ایک حکمت کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. فاصفح الصفح الجمیل، صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو ہم نے پیدا کیا کسی حکمت کے ساتھ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو باتیں ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا وہ ایک نظام ہے، حکمت، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ ذرا غور کریں. اور اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو، اور یہاں یہ قیامت آنے والی ہے، اس کے ساتھ جوڑ لگا دیا زمین و آسمان پر. تو یہ جوڑ لگانا جو ہے نا، یہ کیا بتاتا ہے؟ جوڑ لگانا بتاتا ہے کہ زمین و آسمان، السماوات، کئی آسمان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا حکمت کے ساتھ، اور قیامت آنے والی ہے. اس میں کا معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر رونق اور زمین و آسمان کی ہر پیدائش اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ زندگی کی کتنی بہاریں کیوں نہ ہوں، وہ طرح طرح کے سامان کیوں نہ ہوں، لیکن اس کا ایک اینڈ ہے، اس کا ایک آخر ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیامت. تو آنکھیں کھولنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جو کچھ خدا نے بنایا ہے اس کا اینڈ ہے. اے انسانوں سمجھو کہ تمہارے ہاتھ میں جو دولت آئی اس کا بھی ایک اینڈ ہے، تمہیں جو عزت ملی اس کا بھی ایک اینڈ ہے، تمہیں جو بہاریں نصیب ہوئیں ان کا بھی ایک اینڈ ہے. اگر انسان اسی بات کو سمجھ لے کہ ہر رونق کا اور ہر بہار کا ایک اینڈ ہے، تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی بھی غلط راستے پر نہیں آئے گا. کیوں؟ پتہ کہ ہر چیز کا اینڈ ہے. جو بھی پیدا ہوا، اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی کتنی مبارک باتیں ہوتی ہیں، مبارک مبارک مبارک. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام حکمت ہے کہ جو پیدا ہوا تو کتنی خوشیاں کیوں نہ مناؤ اور مبارک باتیں کیوں نہ کہو، لیکن آخر میں موت ہے. جو پیدا ہوا مرنے کے لیے، جو عمارت بنی گرنے کے لیے،
جو طلوع ہوا غروب کے لیے، جو آسمان پھیلا وہ پھٹنے کے لیے. تو ہر چیز میں جب یہ انقلابات ہیں تو کیا یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ تو فرمایا ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان پیدا کیا اس کے پیچھے ایک تعاقب کرنے والا ہے. تعاقب وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قیامت کا زلزلہ. کہ ہر چیز کے پیچھے یہ ذکر کیوں ہوا؟ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان قوموں کی دلچسپیاں بیان کی. وہ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین کہ انہوں نے اینٹوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ اپنے گھر نہیں بنائے، پہاڑوں کو کھول کر کہ اسی میں سے رہنے کی جگہ تو چھت بنی بنائی ہو، چھت بنی بنائی ہو اور اتنی مضبوط کہ وہ پھیل نہ سکے، توڑ نہ جا سکے، گرائی نہ جا سکے. پہاڑ کے اندر کانوا ینحتون وہ گھڑتے تھے، تراشتے تھے، وہ تراشتے تھے کیا؟ میرا جوال بیوتا، پہاڑوں کے اندر مکان. ہم لوگ تو بناتے ہیں اینٹوں سے یا پتھروں سے یا لکڑی سے، لیکن وہ بناتے نہیں تھے، پہاڑوں کے اندر کھودتے تھے تاکہ ان کی مضبوطی کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اور ان کی چھتوں کو کوئی گرا نہ سکے اور ان کی زمین کو کوئی لرزا نہ سکے. وہ بناتے تو اس میں بڑے خوش تھے. دیکھو ہم نے کیسا اپنا محل بنا لیا، کیسے اپنے مکان تراشے. تو یہ جو ایک پہاڑ کی شکل تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تمام پہاڑوں کے باوجود فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ پھر آپ پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ میں. صبح ہونے کا وقت تھا، ایک چنگھاڑ آئی، ایک چیخ نکلی، ایک آواز ہی آئی اور وہ اندر دبے کے دبے رہ گئے. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے بنایا ہے حکمت کے ساتھ. ہر چیز کا اینڈ آنے والا ہے اور یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کے ساتھ یاد رکھو کہ ان الساعۃ لآتیۃ قیامت آنے والی ہے. یعنی قیامت ان سب چیزوں کو اکھاڑ دے گی، قیامت آنے والی ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا میں وہ انسان جو کسی بہار کو دائمی سمجھے، کسی بہار کو دائمی سمجھے اور کسی کامیابی کو وہ دائمی سمجھے تو یہ اس کی اصولی غلطی ہوگی. انقلابات جہاں واحد رب ہے. دیکھو یہ جو تغیرات آتے ہیں یہ تغیرات خود ہی تو سبب ہے. انقلابات جہاں واحد رب ہیں. دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے فہم. یہ شعر ہے شیخ الرحمۃ اللہ کا ہے، مولانا محمود حسن کا. وہ فرماتے ہیں کہ انقلابات جہاں دنیا کی یہ تبدیلیاں جو ہیں واحد رب یہ خدا کی طرف سے نصیحت کا سامان ہے. ذرا دیکھو تو صحیح، ہر تغیر سے صدا آتی ہے فہم. جہاں بھی تغیر ہوا اس کی آواز یہ سمجھو 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 سمجھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی بنیادی دعوت اور اس کی اساس ہے ہی اسی پر کہ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں، جو پیدا ہوا مرنے کے لیے، جو عمارت بنی گرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو تغیر ہیں یعنی زمین کی رونقیں اور قیامت بے شک آنے والی ہے. فصل سفل جمیل، آپ کنارہ کریں، اچھی طرح کنارہ کرنا. یعنی ان دنیا کی بہاروں کو دیکھو لیکن ان سے کنارے کے کر کے تم آؤ کس کی طرف؟ اللہ کی رضا کی طرف جس کی ذات باقی ہے. ہر چیز میں فنا کا پہلا پینا ہے لیکن ذات کسی باقی. کل من علیہا فان، ہر ایک جو زمین پر ہے اس نے فنا کے گھاٹ پر آنا ہے، فنا گھاٹ پر اس نے آنا ہے. جو کچھ بھی ہے کل من یبقا وجہ ربک سوائے ایک خدا کی ذات کے، بقا اسی کو ہے اور کسی چیز کو نہیں. تو اگر تم بھی کوئی خوشیوں کی بقا چاہتے ہو، خوشیوں میں کوئی بقا چاہتے ہو،
اپنی زندگی کی کچھ بقا چاہتے ہو تو اس ذات باقی سے وابستہ ہو جاؤ تو بقا ہوگی. جو اس کی خاطر جان دے دے وہ شہید، باوجود کہ لوگوں سے مرتے دیکھا، روح کو نکلتے دیکھا، اس کا جنازہ ہوتے دیکھا، پھر بھی کہا کہ وہ زندہ ہے. کیوں؟ وہ وابستہ ہو گئے زندہ سے. جو وابستہ ہوئے زندہ سے وہ زندگی پا گئے، اور جو وابستہ ہوا فانی سے وہ فنا کے گھاٹ میں گئے. تو یہ دیکھو یہاں تھوڑی سی اور غور کرنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقام ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک الذی تجری فی البحر بما ينفع الناس ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا بالارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء. یہ سارے جو ہیں ان میں غور کرو. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. ان میں کھلے نشان ہیں. کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. لأولی الالباب. اس سے پتہ چلا، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارا دین عقل کے ساتھ ٹکر نہیں لیتا. یہ نہیں کہتا کہ عقل غلط ہے. اولی الالباب جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشان ہے. تو یہ عقل کی تعریف ہوئی یا مذمت؟ یہ عقل کی مدح ہے کہ ان فی ذالک الآیات، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور ان کے تغیرات میں، رات کے آنے جانے میں، رات کے بڑھنے گھٹنے میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ اولی الالباب. لب، الباب، سمجھ والوں کے لیے. معلوم ہوا کہ قرآن پاک نے عقل کی اور سمجھ کی ہمیشہ مدح کی ہے، اچھائی بیان کی ہے. اسلام اور دین عقل سے مخالف کوئی چیز نہیں. یہ فطرت کا سارا نظام جو ہے اس پر غور کرو تو غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ واقعی ہر چیز میں تغیر ہے. اس کے لیے ایک اور پہلو ذرا غور کرنے کا، وہ یہ کہ ایک ہے اوپر کی تبدیلیاں، ایک ہے نیچے کی تبدیلیاں. ان میں سے مشکل کون سی ہیں اور سمجھنا آسان کن کا ہے؟ دو تبدیلیاں. مثلا یہاں تبدیلی کب آتی ہے؟ یہاں تبدیلی کب آتی ہے؟ جب کسی کی موت واقع ہو. اور موت نے کب آنا ہے؟ 30 سال کے بعد آنا ہے، 40 سال کے بعد، 50 سال. کوئی وقت معین ہے؟ کوئی وقت معین ہے؟ نہیں. صحت کتنا عرصہ رہے گی اور پھر بیماری نے کب آنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. تو زمین کے جو انقلابات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قائم کیے حکمت کے ساتھ. ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. اس کو سمجھو. جو زمین کے لیے تبدیلیاں ہیں کہ کسی نے کاروبار شروع کیا تو اس میں آزمائش کے مراحل کتنے ہیں، آزمائش کے مراحل کتنے ہیں، اور پھر کامیابی اور بہار کے مراحل کب آئیں گے. ہر کسی پر آتے ہیں لیکن کوئی وقت مقرر ہے نہیں. کسی کا آزمائش کا دور زیادہ ہے، کسی کا بیماری کا دور زیادہ ہے، کسی کا صحت کا دور زیادہ ہے. لیکن زمین کے جتنے بھی انقلابات ہیں اور تبدیلیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بتائی نہیں، کسی کو پتہ نہیں. لیکن آسمان کی تبدیلیاں ہر شخص کو پتہ ہے کہ سورج جب طلوع ہوا تو اتنے گھنٹوں کے بعد غروب ہوگا. اور جنہوں نے طلوع ہوتے دیکھا انہوں نے اس کو غروب ہوتے بھی دیکھا. ستاروں کو طلوع ہوتے بھی دیکھا اور پھر غروب ہوتے بھی دیکھا. موسموں کو بدلتے بھی دیکھا، موسموں کو بدلتے بھی دیکھا، اور فصلوں کو اور بہاروں کے تغیرات کو چکھا بھی دیکھا بھی. تو اوپر والے انقلابات اتنے ریگولر اور باقاعدہ ہیں کہ رات کے بعد دن، ہر رات کے بعد دن، ہر طلوع کے بعد غروب، ہر ستاروں کے بعد پھر صبح، ہر چیز اس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. اور زمین والے جو ہے زمین کے انقلابات اور زمین کی تبدیلیاں اس کو ہر شخص دیکھ نہیں سکتا. کسی کی کوئی چیز لمبی، کسی کوئی چیز، کسی کی صحت لمبی، کسی کی بیماری لمبی، کسی کی آسائش لمبی اور کسی کی تاکہ دستی لمبی.
تو یہ دنیا میں پتہ نہیں اور اوپر کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا والوں اوپر کا نظر کرو. ان فی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو. عقل والوں کے لیے اس میں کھلی نشانیاں ہیں. تو کہا کہ ادھر دیکھو, ادھر کے تغیرات کو میں بتائیں گے کہ یہاں بھی تغیر آنے والا ہے. جس طرح کوئی چیز اپنی اثر پر نہیں سوائے ذات خدا بندی کے, تو اوپر والے تغیرات بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی تغیر آنے والا ہے. تو تم سمجھ جاؤ گے. اور اگر تمہیں مثالیں دی جائیں اپنی تو وہ تمہیں جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی. مثلا جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے نا تو شیطان ذہن میں ایک مسئلہ ڈالتا ہے کہ مرنے کے لیے تو یہی رکھا تھا جو جا رہا ہے. شیطان غیر شعوری طور پر ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ مرنے کے لیے یہی تھا اور تو رہنے کے لیے ہے. اور جنازے میں لوگ یہ جا بھی رہے ہیں, جنازہ پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن اندر کا گمان راستے کی شان پر نہیں آتا. خواہ کہ بھائی یہی تھا جانے کے لیے, ہم تو رہنے کے لیے ہیں. اور اگر انسان ہر اٹھتے جنازے کو دیکھے کہ آج اس کی تو کل میری بھی باری ہے, تو پھر دنیا میں ہدایت ہی پھیلے گی, خدا کی پہچان چمکے گی, دلوں میں اترے گی, باطنی روشنی پیدا ہوگی, بادل کے نشے ٹوٹ جائیں گے. لیکن کب؟ جب غور کرے. تو آسمانی انقلابات رکھے ہیں وقت مقرر کر کے, نظام مقرر کر کے, یہ اس کو نظام موجود ہے, اس کو دیکھو تو تم غلطی نہیں کھاؤ گے. زمین بھی میں بھی وہی انقلابات ہیں, لیکن اسے سمجھنے میں کوئی وقت لگے گا, کوئی اس میں گہرائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, ہم نے نہیں پیدا کیے آسمان اور زمین اور ان میں جو بہاریں درمیان میں ہیں, جو رونقیں ان کے درمیان میں ہیں, ہم نے ان کو پیدا کیا نہیں مگر بالحق, مگر کسی نہ کسی حکمت کے ساتھ. تو اس کے لیے مدبر کیا ہے, اس کے لیے پیچھا کرنے والی کیا چیز ہے؟ اس کے لیے تعاقب کرنا اور اس کو انجام پر پہنچانا, وہ کیا؟ قیامت. تو قیامت وہ ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل امة بحملها وكل ذات حملها وترى الناس سکارى ما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. جس کو تم دیکھو گے تو پر دودھ پلانے والیاں بچوں کو بھول جائیں گی. وہ حقیقت اور یاد رکھو تغیر حق ہے. تو زمین والوں کو اپنے تغیرات کا مطالعہ کامل نہیں ہوتا, اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے پہلے آسمانوں کے تغیرات کو اور تبدلات کو پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اس میں حکمتیں ہیں. لیکن دنیا کی بھی ان نصاب آتی ہے, قیامت آنے والی ہے. فتویٰ سفر جمیل, اے مخاطب سو تو ان دنیا کی بہاروں سے, اس کے بارے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس سے کنارہ کر. ان ربک هو الخلاق العلیم, بے شک تیرا پروردگار خلاق العلیم, پیدا کرنے والا ہے, علیم اور جاننے والا ہے کہ کب اس کو ختم کرنا ہے. یہ جس کو پیدا کیا کب اس کی پیدائش کو ختم کرنا ہے. بچہ پیدا ہی ہوتا ہے نا تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. یہ وہ اذان ہے جس کی جماعت نہیں, اور جتنی بھی اذانیں دی جاتی ہیں اس کے بعد کوئی نماز کی جماعت ہے, لیکن وہ جو اذان کان میں دی جاتی ہے اس کی جماعت نہیں. کیوں؟ جب اس کی جنازے کی جماعت قائم ہوگی تو اس کی اذان نہیں, جب جنازہ پڑھا جائے گا تو اس کی اذان نہیں. تو گویا جو جماعت ہونی ہے کتنے سالوں کے بعد اس کی اذان پیدا ہوتی سنا دی گئی, جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو پیدا ہوا مرنے کے لیے, جو عمارت بنی گرنے کے لیے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس زمین میں انقلابات
کی خبر دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ آسمان تو ہوئی نا، آسمانوں کے انقلابات ہوئے، موسموں کے انقلابات ہوئے، انہوں نے خبر دی قیامت کی، یہ ٹھیک ہے، لیکن خود زمین میں بھی کوئی نشان ہے جس سے خبر ملے ہر چیز کے خاتمے کی؟ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں وہ کیا ہے؟ قبرستان۔ جب تم اس شہر خاموشہ کے پاس سے گزرو، اس شہر کے پاس سے گزرو جس کے رہنے والوں نے بولنا نہیں، وہ شہر خاموشہ ہے۔ جب تم شہر خاموشہ کے پاس سے گزرو تو تمہیں یاد آ جائے وہ وقت کہ جب ساری کائنات جو ہے وہ ختم پذیر ہوگی۔ تو فرمایا حضور نے کہ کنتم نہیتکم زیارت القبور، کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت یا قبروں میں جانے سے یا قبروں میں کثرت سے جانے سے روکا کرتا تھا، کنتم نہیتکم، لیکن اب میں کہتا ہوں زوروا، اب میں کہتا ہوں کہ تم اس قبرستانوں میں جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، کیوں؟ قبرستانوں میں جانا جو ہے تمہیں اپنی موت یاد کرا دے گا۔ تو پہلے روکا کرتا تھا، پہلے حضور نے جو کہا کہ میں روکا کرتا تھا تو روکتے کیوں تھے؟ اس میں بھی حکمت تھی۔ پھر آپ نے جو اجازت دے دی اس میں بھی حکمت ہے۔ تو روکتے اسی لیے تھے کہ لوگوں نے ان قبروں کو سیدھا گاہ بنا لینا ہے، اور بزرگوں کی یاد میں یا عزیزوں کی یاد میں یا اپنے بلڈ ریلیشن میں خونی رشتوں کی یاد میں جب وہ قبرستان جائیں گے تو وہ کہیں ان کو عبادت کی جگہ، تعظیم کی جگہ، محبت کی جگہ نہ بنا لیں۔ تو اس لیے حضور نے روکنا بھی پر حق ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اس کے بعد اجازت دی، کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، یہ موت کی ہے۔ تو جتنا قبرستان موت کی یاد دلاتا ہے، شاید ہی کوئی چیز اس طرح کرے۔ تخت والوں کا پتہ دیتے ہیں تختے گور کے، تخت والوں کا پتہ دیتے ہیں تختے گور کے، نام ملتا ہے یہاں تک بات کچھ بھی نہیں، نام ملتا ہے یہاں تک بازا کچھ بھی نہیں، گونجتے تھے جن کی نوبوں سے زمین و آسمان، گونجتے تھے جن کی سے زمین و آسمان، چپ پڑے ہیں مقبروں میں آموں کچھ بھی نہیں، 4 دن کی زندگی اور پھر اندھیری رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو ان کو دونوں کو جوڑا نا، پہلے یہ اور پھر یہ، ان کے بعد پہلے اس طرح اور پھر اس طرح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت ہے جو تمام لذتوں کو مٹانے والی ہے، تمام نقشوں کو بدلنے والی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کا پیدا کرنے والا تو اس کا خلاق، اور اس کے انجام کو بنانے والا بھی وہ خود ہی ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دولت ہے کیا؟ اصل جب ہر دولت ہے فنا کے گھاٹ میں، ہر زندہ ہے موت کے سائے میں، اور جو پودا نکلا وہ ہے مرجھانے کے سائے میں یا کٹنے کے سائے میں۔ تو جب ہر چیز ادھر ہے تو پھر دولت ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ دولت ہے میری وحی اور میرا کلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو فنا نہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ کی وحی ہے، تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ کی وحی ہے تو اسی میں ہم نے گویا یہ کہا کہ یہ اللہ کا بول ہے، بول، یعنی اللہ جب بولتا ہے تو یہ اللہ کا بول ہے وہی، تو یہ مخلوق نہیں۔ مخلوق کیا ہے؟ مخلوق کیا ہے؟ جس کی تخلیق ہو، اور اللہ کی جو صفتیں ہیں اس کی تخلیق نہیں ہوتی کہ خدا اپنی صفتیں پیدا کرے، ان کا ظہور ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے اور کائنات میں جو چیزیں آئیں ان کی تخلیق ہے. اس لیے عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں. مخلوق کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں کائنات. اور کائنات کا لفظ کیسے نکلا ہے؟ کون سے کون. کون کا معنی ہوتا ہے بننا. کون و فساد، بننا اور بگڑنا. بننا اور بگڑنا. تو جب کون سے کی چیز کوئی آئے وہ مخلوق ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا سب مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہے اور ان صفات کا ظہور ہوتا ہے، تخلیق نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جب کہتے ہیں کن ہو جا، تو جو کن کے نتیجے میں ہے اس کو کہتے ہیں کائنات. کن سے جو بنا وہ کیا ہے؟ کائن. اور کائن کی جمع کیا ہے؟ کائنات. کائنات کی جمع. تو کن کہا، کائنات بن گئی. ایسا ارادہ، جب اللہ ارادہ کرے کسی چیز کو بنائے، انما یقول کن، کن کائنات ہو گئی. تو یہ جو قرآن ہے یہ کن میں نہیں آتا. قرآن اللہ کا بول ہے، اسپیچ آف اللہ. اللہ تعالیٰ جب کلام کرتا ہے تو اس میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ جب کلام کرتا ہے تو اس کی ضد کہیں نہیں، اس کا تصور نہیں. اس کا تصور نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو مخلوق جو چیز کو بناتا ہے اس کی ضد ہے، یعنی پھر اس کو فنا کی گھاٹ میں اتارتا ہے. دنیا بنائی، ادھر قیامت بنائی، لیکن اس کا کلام جو ہے اس کے مقابلے ضد نہیں. مثلاً بولنا، اسی ضد کیا ہے؟ گنگا ہونا. تو خدا پر بولنے کی شان تو ہے کہ کلام، لیکن اس کے لیے ایسا لفظ نہیں اختیار کیا جا سکتا کہ اس کی ضد اس میں ہو. اللہ تعالیٰ حی ہے زندہ، اس کی ضد کیا ہے؟ مردہ. تو خدا پر کوئی ایسی حالت نہیں آئی کہ کہا جا سکے معذرہ ہوئی ہے. تو جس کی ضد ہو ہی نہ، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہیں، ان کی ضد موجود ہے. انسانوں کے لیے موت اور اس کے حیات. آسمان بنائے، ان کے لیے اجڑنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی جو صفت ہے، ایک اللہ کلام فرماتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں وحی. اب اسی کو ہم کہتے ہیں قرآن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فنا کا نقشہ کھینچنے کے بعد سارا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بنایا وہ حکمت ہے خدا کی. ہر چیز میں انقلاب آئیں گے. اللہ خلاق بھی ہے، علیم بھی ہے. آگے جو دولت ہے اس کو اشارہ کیا، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو دی 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں. مثانی کے معنی دہرائی جائیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور دیا قرآن عظیم. یعنی قرآن کی 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں. وہ کس طرح؟ مثلاً الحمد شریف کی آیتیں 7 ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 7. اور ہر نماز چھوٹی سے چھوٹی ہو تو یہ دہرائی جاتی ہے. سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو یہ نماز میں ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں یا یہ دہرائی جاتی ہے ہر رکعت میں؟ ہر رکعت میں. کوئی نماز ایسی ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ دہرائی نہ جائے؟ کوئی نماز ایسی ہے جس میں سورہ فاتحہ دہرائی نہ جائے؟ کوئی نماز ایسی نہیں. کیوں؟ سورہ فاتحہ ہے اسی لیے کہ جب پڑھی جائے تو پھر دہرائی جائے. اگر ایک ہی فکر پڑھو تو سورہ فاتحہ دہرائی جائے گی؟ نہیں.
وہ تو ایک ہی حرکت ہوگی تو ایک دفعہ پڑ جائے گی نا. اس لیے وطر کی جو سب سے کم تعداد ہے وہ 3 ہے. وہ 3 میں تو 3 دفعہ پڑ جائے گی اور اب دہرائی ہو گئی بار بار 3 دفعہ دوڑے گی. 4 کا پڑھو 4 دفعہ دوڑے گی 4 کا پڑھو. تو اس کا نام رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ فاتحہ کا سبع من المثانی، 7 آیتیں جو دہرائی جائیں. اسی سے رات کھل گیا. اسی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں اقل تعداد وطروں کی 3 ہی ہے. ہاں آپ کے مرضی ہے کہ 3 پڑھ لو، 5 پڑھ لو، 7 پڑھ لو، لیکن سب سے کم تعداد جو ہے وہ 3 کی ہے. اور ایک کی ہو ہے کیوں؟ جو ایک ہوگا اس میں دہرائی نہیں لگی. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں دہرائی برکت آتینا کا، بے شک ہم نے دی تجھ کو سبع من المثانی، 7 آیتیں بار بار پڑھنے کی دہرا کر. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. یہ عطف زیادہ علماء کے ہاں اور قاریوں کے ہاں تغائر کا نہیں تفسیر کا ہے. یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں یہ سورۃ الحمد شریف دی اور قرآن کریم، اس میں وہ تو 2 چیزیں تغائر کے ساتھ آئے گی، وہ بھی دیا اور وہ بھی دیا. اور اگر یہ بات تفسیر کی ہو وہ قرآن عظیم تو اس کا معنی یہ ہوگا ہم نے وہ آیتیں 7 دی جو بار بار دہرائی ہے، وہ قرآن عظیم، اور یہی ہے قرآن عظیم ہم نے آپ کو دیا. تو اللہ نے سورۃ فاتحہ کا نام رکھا ہے قرآن عظیم، اور اسی کا نام ہے سبع من المثانی. تو قرآن عظیم کا معنی پھر یہ بھی ہے کہ قرآن عظیم، قرآن تفصیل کے ساتھ دیکھو تو سارا ہے. اور سورۃ فاتحہ کو دیکھو، سورۃ فاتحہ تو اس میں سارا کا خلاصہ اور متن ہے. خلاصہ سارا قرآن جس پر قائم ہے وہ اس کے سارے مضامین کی جو بہار ہے وہ سورۃ فاتحہ میں. اگر بصیرت کے ساتھ سورۃ فاتحہ کے مضامین پر نظر کی جائے تو سارے قرآن کی بہار اس میں نظر آئے گی. تو فرمایا کہ جو وہی ہے یہ اصل دولت وہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ بے شک ہم نے دی آپ کو سبع من المثانی، 7 آیتیں جو دہرائی ہیں. والقرآن العظیم، اور یہ ہم نے آپ کو دیا ایک قرآن جو بڑی عظمت والا ہے، یعنی ایسی شان والا کہ اس پر پورا آگے قرآن اس کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اس کی شعائیں پھیلتی ہیں. تو قرآن پاک کی شان یہاں بیان کس لیے کی کہ پیچھے جن چیزوں کا ذکر تھا ان پر قیامت آئے گی. ان ساتھ اللہ آتے ہیں، قیامت آنے والی ہے. مطلب یہ کہ قیامت آئے گی. اور کوئی ایسی چیز بھی ہے جس پر قیامت نہیں آئے گی؟ جب قیامت کا زلزلہ چلنا ہوگا، جب قیامت کا زلزلہ چلنا ہوگا اس سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا. جن کاغذات پر لکھا ہوا ہے اوراق باقی رہ جائیں گے اور اس وجہ سے کلام اٹھا لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت نے فنا کرنا ہے کس کو؟ مخلوق کو. اور یہ تو مخلوق ہے ہی نہیں. تو مبارک ہے وہ جو زندگی میں ہی اس سے وابستہ ہو گئے. کیوں؟ یہ اس میں شان بقا ہے. جو باقی سے چپٹیں گے وہ باقی رہیں گے، اور فانی سے جو چپٹیں گے وہ فانی رہیں گے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں فنا والی ہیں لیکن بقا والی چیز کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، بے شک ہم نے دی آپ کو سبع من المثانی، سورۃ فاتحہ. تو دی آپ کو، اس کا معنی یہ کہ قرآن پاک کی جو دولت ہے یا وہی جو ہے وہ سب سے پہلے کس کو دی گئی؟ حضور کو. کہ آپ کو ہم نے یہ وہی دی ہے اور اسی کا نام قرآن عظیم ہے. فرمایا
جب یہ چیز باقی رہنے والی ہے تو اس چیز کو باقی رہنے سے اکھاڑنے والی کون سی چیز ہے؟ یہ دنیا کی بہاریں جن کو تم دیکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اے مخاطب لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، مت ڈال تو اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو ہم نے جو برتنے کو دی ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو. یہ دنیا کی چیز کہاں کے لیے ہیں؟ دنیا کی چیزیں کہاں کے لیے؟ برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے. تو جن چیزوں کو ہم نے تمہارے استعمال کرنے کے لیے، تمہیں راحت دینے کے لیے ہم نے بنایا، اسی لیے بنایا کہ تمہیں اسے آرام ہو. اب ان سے آرام لینے کی نفی نہیں کی کہ ان سے تو آرام نہ لے، ان کو تو برتنا، ان سے فائدہ نہ اٹھا، اس کی نفی نہیں فرمایا. ان کو تو ان سے فائدہ لے، ان کو استعمال میں لا، ان سے کام لے، لیکن لا تمدن عینیک، ان کو آنکھوں کی بہار نہ بلا، آنکھیں نہ پھیلا. یعنی ان کو اپنا خادم سمجھ، نوکر سمجھ، ضرورت کو پورا کرنے کی چیزیں سمجھ، لیکن ان پر دل نہیں لگانا. لا تمدن عینیک، اپنی آنکھیں نہ بچھا ان چیزوں کے لیے جن کو ہم نے بہار دی، چمک دی، رونق دی. کیوں؟ وہ دی اس لیے کہ تم ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرو. لا تمدن عینیک، مت ڈال اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دی ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو. یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے کوئی ایک لائن نہیں رکھی کہ غریبوں کو دینی ہے امیروں کو نہیں، یا امیروں کو دینی ہے غریبوں کو نہیں، یا نیکوں کو دینی ہے بدوں کو نہیں، یا بدوں کو دینی ہے نیکوں کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح بنایا کہ دنیا کی بہاریں کن کے لیے ہیں؟ ما متعنا بہ ازواج منہم، ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو وہ ہم نے نعمت دی. تو اس کی نعمت جب برس رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ضابطہ نہیں کس کو دینے کس کو نہیں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مقابلے میں جس کو چاہے دے. اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، اللہ تعالیٰ ملک دیتا بھی ہے اور ملک چھینتا بھی ہے. ملک دیتا بھی ہے اور چھینتا بھی ہے. کئی وہ ممالک جن کو بہاریں دی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب چھینا تو بادشاہ صحراؤں اور جنگلوں میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار کر دیکھے گئے. کیوں؟ دینے والے کو، لینے والے کو. اور تو عزت منتشا اور تو ضد منتشا، عزت اور عزت سب تیرے قبضے میں. تو جتنی بھی دنیا کی بہاریں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو دی. اب لوگوں میں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ زیادہ کماتا کون ہے، زیادہ دولت کون بناتا ہے؟ جو زیادہ سمجھدار ہو. جو شخص اس طرح کہتے یہ بڑا کائیاں ہے، تو جو زیادہ سمجھدار ہے. لیکن خدا کے نام میں دیکھا کہ دنیا میں سمجھدار ہی دولت کے مزے لیتے ہیں، یا نادانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے پہنچاتا ہے. تو خالد شیخ صاحب نے کہا تھا اگر روزی سے داڑھی بھر فزودے، اگر اپنی عقل اور سمجھ سے روزی آتی تو لوگ سمجھتے ہو کہ جتنی کوئی سمجھ دوڑائے گا، عقل لڑائے گا، ادھر دولت مند ہوگا. اگر روزی سے داڑھی بھر فزودے، اگر روزی عقل کے لیے یا ملتی یہ نادا تنگ تر روزی نہ بودے تو جو بیوقوف ہیں ان کو دیکھتے کہ وہ بھوکے مرتے ہیں. لیکن کبھی نادانوں کو بیوقوفوں کو بھوکے مرتے دیکھا؟ اگر روزی سے داڑھی بھر فزودے یہ نادان تنگ تر روزی نہ بودے، تو نادان سے زیادہ کوئی تنگ دست نہ ہوتا. لیکن اللہ کی شان دیکھو، بنادا آنچنا روزی رسالت، بنادا آنچنا روزی رسالت کے دانا اندرا حرام امان. وہ نادانوں کو بھی اس طرح روزی پہنچاتا ہے. بنادا آنچنا روزی رسالت، نادانوں کو اس طرح سے دیتا ہے
کہ دانا اندرا حیران ہمارے، کہ دانا حیران کھڑے، دانا حیران کھڑے، کیوں؟ خدا کا عمل، خدا کا عمل۔ اب ایک بات موسیٰ علیہ السلام سے غار میں کسی نے کہا کہ خدا کس حال سے کہتا ہے؟ آپ نے تعلیم خدا بندی کہا کہ لاؤ پتھر کو، تھوڑا پتھر یا کوئی پتھر اٹھا کر لاؤ، رکھ دیا، کہا آپ پوری قوت سے توڑو اس کو۔ انہوں نے پتھر توڑ دیا۔ جب پتھر توڑا تو پتھر کے اندر وہ دونوں حصے اس طرح تو نہیں کٹے جس طرح بالکل صاف صاف کٹے ہوں، بلکہ جس طرح پتھر ٹوٹتے ہیں اس کی سطح ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ تو پتھر ٹوٹا تو اس میں سے جو سطح اوپر نیچے کی تھی اس کے اندر دیکھا ایک کیڑا ہے چھوٹا سا، اور اس کے منہ میں ایک سبز پتا ہے۔ وہ سبز پتا کہاں سے آیا؟ تمہاری عقلیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گی، تم فکر کرتے کرتے سو جاؤ گے، لیکن نہیں جان سکو گے کہ اس کیڑے کے منہ میں یہ پتا سبز کس نے دیا، کہاں سے آیا؟ بنا تھا آنچنا روزی رسالت، کہ دانا اندرا حیران بمانت، کہ دانا بھی جو ہے وہ دیکھ کر کہ ہے یہ جو نادان ہے اس کو پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کام ہے، تم کتنے بھی کر لو خدا کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ خلاق و علیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھیں نہ پھیلائیں نہ بچھائیں ادھر ما متعنا بہ ازواج منہم، جو ہم نے چیزیں برتنے کی تھی ان کو جو طرح کے لوگ تھے، بلا تحزن علیہم، اور نہ غم کھا ان پر، واغفض جناحک للمؤمنین، اور تو جھکا دے اپنے بازو ایمان والوں کے لیے۔ وقول، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں انی انا النذیر المبین، میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کھول کر، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا ہم نے بھیجا ہے ان بانٹنے والوں میں، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے بنا لیا قرآن کو بوٹی بوٹی، فوربک، تیرے پروردگار کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے پوچھیں گے اما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ایک ہی جگہ اس طرح تقابلی نقشہ پیش کیا، تقابلی زمین و آسمان کی بہار کا اور آگے موت کی، قیامت کی فنا کا، ہر چیز کا ایک مقابل نقشہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے مقابل کا مطالعہ کر لیا اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہیں، اور جس نے ایک ہی کا کیا اس کی بھی ایک ہی کھلی ہے، دونوں نہیں کھلی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نقشہ اسی بنا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ انسان دنیا میں جو آیا ہے تو یہ ایک آزمائش کے طور پر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام پر اس کو لگایا ہے، اور اس کام کی راہ بتاتے ہیں انبیاء، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر جب اپنی وحی اتاری تو سب سے اعلیٰ وحی کیا ہے؟ قرآن۔ تمام پیغمبروں پر جو اتارا، یہاں ایک ضمنی طور پر بات آتی ہے کہ الذین جعلوا القرآن عضین، یہ یہاں جلا ہے، جلا اور کلا ہے کن کی؟ اہل کتاب کی، کہ انہوں نے قرآن کو بوٹی بوٹی بنا دیا۔ اب قرآن تو ان کی کتاب نہیں تھی، قرآن ان کی کتاب نہیں تھی، قرآن تو کتاب ہے جو مسلمانوں کو دی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو کہا گیا کہ انہوں نے قرآن کی بوٹی بوٹی بنائی، اس کا مطلب یہ کہ یہاں قرآن کا لفظ ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تورات کے معنوں میں ہے۔ تو جب اس کتاب کو جو کہتے ہیں قرآن، تو یہ ایک اس طرح ہی معنی ہے، اور جب قرآن کے معنی تورات کے گئے تو یہ تخاطب لغوی کے معنی میں کہ پڑھی جانے والی چیز۔ اب سارے قرآن میں جو قرآن کو قرآن کہا گیا تو اسی کتاب کو کہا گیا، صرف اس مقام پر جو کہا گیا ہے
اللہ دینا جالو قرآن دین کہ قرآن کو بوٹی بوٹ یہ سب یہ کہ تورات میں یہ آیتیں امیروں کے لیے اور یہ غریبوں کے لیے، یہ احکام ان کے لیے اور یہ ان کے لیے، یہ کو کہتے ہیں بوٹی بوٹی کر دینا۔ تو جب بوٹی بوٹی ہو یہ تقسیم ہے، اور جب بوٹیاں جڑی ہوئی ہوں تو ایک جسم ہے۔ تو وحی الہی ایک جسم کے درجے میں، ایک کامل درجے میں، ایک مضبوط درجے میں اور ایک مربوط درجے میں ہے۔ اور یہ جو لوگ اس میں فرقہ بندی کے لیے گروہ بندی کرتے ہیں، یہ اس کے لیے انہوں نے اس کو بوٹی بوٹی کر لیا۔ لیکن اب یہاں لفظ جو ہے قرآن ان کی کتاب کا تو نہیں، قرآن لفظ اصطلاح میں تو ہماری کتاب کا ہے، لیکن کبھی وہ لفظ اپنے لغوی تخاطب میں بھی آتا ہے، یا لغوی تخاطب میں ہے، اور بھی علماء نے اس کی کئی تعبیریں کی ہیں۔ بہرحال میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رب کہتے ہیں پروردگار قسم لنسألنہم اجمعین، ہم نے سب کسی سے پوچھنا ہے اما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے فاصبر باتوں پر، سو تو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم باتوں پر، جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے وہ آنے جانے مشرکین، اور مشرکین کی پرواہ نہ کر، یعنی ان سے تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو سمجھ ہے روشن کیسے ہوگی؟ سمجھ کو روشن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اوپر کی جو کائنات ہے، اللہ رب العزت نے جو اوپر چیزیں بنائی ہیں، وہ زمین ہو، آسمان ہو، سورج یا چاند ہو، جو چیز بھی ہو، اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت دی ہے، انسان اس میں غور کرے۔ اب چل رہے ہیں، سیر کرنے جا رہے ہیں، اپنے کام میں جا رہے ہیں، لیکن غور کرو زمین و آسمان کی پیدائش پر، سورج اور چاند کی پیدائش پر، رات اور دن کے آنے جانے اوپر کے نظام پر۔ تو جب انسان غور کرے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان چیزوں پر جب انسان غور کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی ذہن میں آئے گا نا کہ خدا نے کیا کیا بنایا ہے۔ جب ان پر غور کرے گا تو ذہن میں یہی چیز سمائے گی نا کہ خدا نے وہ کیسے کیسے بنایا۔ تو جب خدائی کا دھیان آئے گا، آسمان پر غور کیا تو دھیان خدائی طرف، زمین پر غور کیا دھیان خدائی طرف، درختوں پر غور کیا دھیان خدائی طرف، سورج اور چاند کے تغاطوں میں، رات اور دنوں کے بڑھنے اور گھٹنے میں غور کیا دھیان خدائی طرف۔ تو یہ بات خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ جب انسان کائنات میں غور کرے صرف تو پھر اس کو ہر جگہ خدا نظر آتا ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے، ہر جگہ اس کو خدا نظر آئے۔ خدا محسوسات میں سے نہیں، لیکن اپنی قدرت کے سارے کارخانے میں، جیسا زمین کے سارے کارخانے، قدرت کے سارے نظام میں جب غور کرو گے تو خامخواہ دھیان خدائی طرف آ جائے گا۔ اور جب دھیان خدائی طرف جمانے کے لیے وسائل آ جائیں، حالات پیدا ہو جائیں اور انسان کو عادت ہو جائے تو پھر اس کو جہاں بھی جائے گا خدا نظر آئے گا۔ ایک شخص کسی کے مکان کو دیکھ کر یا اس کے سامان کو دیکھ کر چوری کا ارادہ کرتا ہے، تو جب وہ چوری کے ارادے سے اندردار ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس وقت خدا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اس کو ان چیزوں کی چمک تو نظر آ رہی ہے لیکن خدا نظر نہیں آ رہا۔ نتیجہ کیا کہ وہ برے کام میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو برے کام سے چھوٹنے کا اور چھٹنے کا اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز پر غور کرے اور اس طرح غور کرے ہر چیز میں خدا نظر آنے لگے۔ جب وہ کسی انسان کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو بھی اس کو پہلے خدا نظر آئے گا، خدا کا پیدا کیا ہوا، خدا نے اس کو یہ زندگی دی، میں کس لیے اس کو قتل کر رہا ہوں؟ اس لالچ کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ برائی سے بچ جائے گا۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان پر اور خدا کے نظام کائنات پر اور دنیا کی بہاروں پر اور پھر فنا کی منظروں پر، دنیا کی جگہوں پر اور قیامت کے آنے پر یہ غور کرتے رہو، یہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔
اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ یہ مسائل نہیں، مسائل ملیں گے علماء سے، مسائل ملتے ہیں علماء سے، مسائل پوچھے تو پوچھو علماء سے، وہ ان سے ملیں گے، لیکن ہدایت ملے گی زمین و آسمان کے نظام پر اس طرح غور کرنے سے کہ ہر چیز میں خدا کا نقشہ سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قسمت اور مقدر فرمائے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آنے لگے تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ وما علینا الا